وقت کے امام کی تشریف آوری ہے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کس واقعے پہ جڑے ہوئے ہیں ماضی میں، تو پاسٹ میں ہم کربلا ہیں، اور فیوچر ہمارا وہ امام ہیں کہ جو انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ زیارت اربعین سے چند جملوں کے اوپر غور کرتے ہوئے انشاءاللہ آج کی اس مجلس کو اختتام پہ لے کے جائیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ آپ نے ابھی زیارت اربعین پڑھی، اور زیارت اربعین کے بارے میں ہمارے پاس ایک روایت مشہور ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین پڑھا کرتے ہیں۔ کیوں زیارت اربعین کی اتنی اہمیت ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اربعین کو وہ موقع سمجھا ہے کہ جب اہل بیت کے چاہنے والے پوری دنیا سے جمع ہوں، سید الشہداء کے ساتھ اپنے عہد کو دوبارہ سے انجام دیں۔ آپ نے ابھی جو زیارت پڑھی اس کے آخری جملات آپ نے جو پڑھے، اس میں آپ نے فرمایا کہ معکم لا مع عدوکم۔ آپ نے عہد کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ہرگز آپ کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ 1400 سال کے بعد آپ جب یہ عہد کر رہے ہیں تو خود بخود آپ کی ایک ذمہ داری بن رہی ہوتی ہے کہ آپ اس بات کو آئیڈینٹیفائی کریں، آپ اپنے اندر اس بات کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ اگر آج آپ سید الشہداء سے کہہ رہے ہیں معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کون سے راستے پہ چلیں گے تو امام کے ساتھ ہوں گے؟ لا مع عدوکم، ہم آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہیں۔ اب بہت سادہ سی ایک بات ہے، اگر امام کے اس وقت کے دشمنوں میں نام لوں تو شمر ہے، یزید ہے، عمر سعد ہے، عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے تو کوئی بھی ہمارے زمانے میں نہیں ہے، ان میں سے کوئی یہاں پہ نہیں ہے۔ تو انسان خود بخود اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ معکم لا مع عدوکم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے دشمنوں کا مطلب اگر وہ نام لے لوں جو اس زمانے میں سید الشہداء کے مقابلے میں کھڑے تھے، ان میں سے تو کوئی بھی آج کے زمانے میں زندہ نہیں ہوگا۔ تو یہ عہد پھر کس بات کا انجام پا رہا ہے؟ اور میں جب ان سے کہتا ہوں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ زمانہ غیبت کا زمانہ ہے، تو پھر میں کس کے ساتھ ہوں؟ تو یہ چند چیزیں ایسی ہیں، اور یہ ہر زیارت کے اندر آتی ہیں کہ جو ہم سے سوال کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ کے سامنے جو فکر ہے یہ فکر حسینیت ہے، اور جو مقابلے میں فکر ہے وہ فکر یزیدیت ہے۔ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں حسینیت اور سید الشہداء کا راستہ ہے کیا، جس میں میں ساتھ ہوں یا نہیں ہوں۔ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، میری زندگی کو وہ قرار دے دے، کون سی زندگی وہ ہوگی جو محیا محمد ہوگی؟ مماتی ممات محمد و آل محمد، میری موت کو وہ موت قرار دے دے، تو وہ موت کون سی موت ہوگی؟ ہم میں سے بعض لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہے کہ ہم لوگ تاریخ میں باقی ہیں اور حال کو اپنے چیک کرنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ ہم اہل بیت کی زیارتوں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیں آج کی زندگی کے اندر دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ تم ایکٹیولی آج کی زندگی کے اندر وہ کر کے دکھاؤ جو تمہیں زیارت طلب کر رہی ہے۔ تو چند جملے اس سلسلے میں عرض کروں گا، اور زیارت کے ہی جملات سے نکال کے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ۔ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، سید الشہداء نے قربانی دی، ان کی جان اس راستے میں گئی، اور خاص کر مصائب کے طرح اصرار ہوا زیارت کے اندر، استبیح حرمہ، ان کے حرم کو بھی مباح سمجھا گیا، تو خیموں کے اوپر حملہ ہوا اور سید الشہداء کے خاندان کو اسیر بنایا گیا۔ اس کو زیارت نے مصائب کا حصہ رکھا۔ کیوں یہ کام کیا؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ اے اللہ سید الشہداء نے یہ ساری قربانیاں دیں تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نجات دلا سکیں، وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، اور گمراہی کی پریشانی سے ان انسانوں کو نکال سکیں۔ یہ حسینیت ہے۔
آج کچھ انسان ایسے ہوں گے جو جہالت کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں گے. اب یہ بھی آپ کو زیارت کے الفاظ میں دیکھنا پڑے گا، وہ جہالت جس سے امام نے نجات دی، وہ گمراہی جس سے امام نے نجات دی، وہ جہالت اور گمراہی تھی کیا؟ تو اگر مثال کے طور پر میں نے جہالت کہا اور کسی نے سمجھا کہ مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یونیورسٹیز کھولنی ہے، کالجز کھولنے ہیں، ان کو ڈگریز دلانی ہے، یہ کافی نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال یزید کے لشکر کے اندر سارے کے سارے لوگ وہ تھے جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا اور جاہل کا مطلب یہ ہوگا. نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. ہم یونیورسٹیز کی کیوں مخالفت کریں گے، کالجز کی کیوں مخالفت کریں گے، لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس جہالت کا خدا ذکر فرما رہا ہے وہ جہالت صرف لٹریسی نہیں ہے. وہ جہالت کون سی جہالت ہے؟ سید الشہداء کی اسی زیارت کے اندر آیا کہ اے امام، آپ کو کس نے شہید کیا؟ آپ کو ان لوگوں نے شہید کیا کہ جن کو دنیا نے دھوکہ دیا تھا، جنہوں نے اپنی آخرت کو بیچ دیا بثمن الاوکس، شرع آخرتہ بثمن الاوکس، جنہوں نے بہت چھوٹی سی قیمت لے کر اپنی آخرت کو بیچ دیا تھا. یہ کون لوگ تھے؟ کسی نے اپنے قبیلے کی لیڈرشپ کی خاطر، کسی نے چند سکوں کی خاطر، کسی نے اپنے گھر، اپنے باغ، اپنی زمین کو بچانے کی خاطر سید الشہداء کو قربان کیا. عمر سعد کھلی زبان سے کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں آپ کو مارنے کے، اگر میں نہیں آتا تو میری زمین پہ قبضہ ہو جاتا، میرے گھر پہ قبضہ ہو جاتا. بعد میں کہتا ہے میری بچوں کو وہ مار دیتا. تو وہ جہالت جس سے سید الشہداء نے نکالا وہ کون سی جہالت تھی؟ جہالت وہ تھی کہ کوئی دنیا کو لے لے، آخرت کو چھوڑ دے. یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اس کو میں آج کی دنیا میں کیا کہوں گا؟ اس کو میں کہوں گا میٹیریلزم. حیرت الضلالہ، گمراہی کی حیرت سے سید الشہداء نے نکال لیا. کس گمراہی کی حیرت سے؟ میٹیریلزم کی گمراہی سے. کہ جو میٹیریلزم ہے اس کے اندر جو بہت مین کمپوننٹ قرار پاتا ہے وہ آخرت کو یا بالکل بھلا دینا یا آخرت کو ایک چھوٹے لیول کے اوپر رکھنا. یہ وہ مصیبت تھی جس کے اندر دشمنان سید الشہداء مبتلا ہو گئے تھے. وہ آخرت بیچ بیٹھے تھے. کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر. یہ سید الشہداء نے ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ کام مت کرو. آپ کبھی بھی موقع ملے زندگی میں، آج 40 ہے، کبھی بھی موقع ملے جو سید الشہداء نے جملے عاشور کے دن ارشاد فرمائے ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں. کتابیں ہیں ہمارے پاس اردو میں بھی اور انگلش میں بھی جس میں سید الشہداء کے ان جملات کو بیان کیا گیا. نیٹ پہ بھی آپ کہیں بھی سرچ کر لیجئے جو کچھ سید الشہداء نے عاشور کے دن کہا وہ کہاں ہے، اس کو دیکھیے کیا فرمایا. ان جملات میں سے ایک جملہ سید الشہداء نے فرمایا کہ اگر تم ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، تمہیں آخرت کا بھی خوف نہیں ہے. سید الشہداء پہلی شرط انسان ہونے کے لیے یہ رکھ رہے ہیں. اگر تم انسان ہو، تم اللہ کے بندے ہو، تمہارا دین ہے، تو تمہارے پاس آخرت کا خوف ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اگر یہ نہیں ہے تو کم سے کم کام کیا کرو، کونوا احرارا فی دنیاکم، کم سے کم دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ. ایک وہ ہے جس کا دین ہے، ایک وہ ہے جو آخرت سے ڈرتا ہے. سید الشہداء فرما رہے ہیں یہ تو آئیڈیل ہے، یہ بہت اچھا ہے. اگر کوئی ایسا ہو قطعاً یزید کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، قطعاً اپنی آخرت کو نہیں بیچے گا دنیا کی خاطر. اگر ایسا ہے تو بہت اچھا ہے. اگر یہ نہیں بھی ہے تب بھی ایک بات بتاؤ، کیا انسان کا کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا انسان کے اندر کوئی ڈگنیٹی، کوئی آنر نہیں ہونا چاہیے؟ سید الشہداء فرمانے وہ ڈگنیٹی کہاں گئی تمہاری، وہ آنر کہاں گیا تمہارا؟ کیوں تم ایسے لوگوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہو جو ظالم ہیں، جابر ہیں، جن کی ذات کے اندر انسانیت ختم ہوئی ہوئی ہے؟ اور حقیقت یہ ہے، آج کی دنیا بہترین پوائنٹ ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. 60,000 مرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے، 20,000 بچوں کی لاشیں نظر نہیں آ رہی، 20 لاکھ انسان بھوکے مر رہے ہیں، یہ نظر نہیں آ رہے. کیوں نظر نہیں آ رہے؟ چونکہ دنیا میں غرق ہیں.
سید الشہداء عاشور کے دن ارشاد فرماتے ہیں تمہیں میری بات سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھر گیا ہے۔ یہ وہ دنیا کی سٹینڈرڈز ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، آفاقی ہیں، یونیورسل ہیں یہ، کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی ہماری خواہشیں حرام کے ذریعے پوری ہوئی ہوں، امام فرما رہے ہیں میں مظلوم امام جو کربلا میں تنہا کھڑا ہوں اس کے کان میں میری آواز نہیں جائے گی۔ اگر میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں اگر حرام کا اثر یہ ہو کہ امام مظلوم کی آواز نہیں جائے گی تو پھر میں یقین سے کہہ رہا ہوں کسی بھوکے انسان کی آواز نہیں جائے گی، کسی پیاسے انسان کی آواز نہیں جائے گی، کسی مرتبے انسان کی آواز نہیں جائے گی۔ جس کے کان میں سید الشہداء کی آواز نہیں جا رہی تو باقی کس کی جائے گی؟ تو مجھے اور آپ کو فوراً اپنے اندر ایک چیک کرنا چاہیے، وہ چیک یہ کرنا چاہیے کہ بھئی یہ جو 20 لاکھ انسان مر رہے ہیں ان سے میرے دل پہ کوئی اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اگر میری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا، میں اپنی زندگی میں مشغول ہوں، میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، میں نے کوئی زحمت اس کی خاطر نہیں اٹھائی، پھر کہاں سے معکم لا مع عدوکم؟ پھر کیسے میں کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں؟ عزیزان محترم، میں یقین سے یہ سمجھ رہا ہوں اپنے اندر ہم لوگ آزمائے جا رہے ہیں، کنفرم ہم لوگ آزمائے جا رہے ہیں۔ ایک روایت وقت امام کی تشریف آوری کی علامتوں کے اندر بیان ہوتی ہے، اس سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک بہت عجیب روایت ہے ہمارے پاس، کسی نے امام سے گویا اس طرح کی سوال کیا کہ مولا کیا یہ غیبت بہت طولانی ہوگی؟ امام نے فرمایا غیبت بہت طولانی ہوگی۔ تو اس نے پوچھا مثلا اس دوران کیا ہوگا؟ اس طرح کا ایک جنرلائز سا سوال۔ امام نے عربی کا ایک لفظ استعمال کیا، اس کو 3 مرتبہ دہرایا۔ ابھی میرے خیال میں تھوڑا سا بیان کرنا آسان ہوتا اگر ہم 50-60 سال پہلے ہوتے۔ 50-60 سال پہلے ہمارے گھروں کے اندر ایک چیز ہوتی تھی جس کو چھلنی کہتے تھے، اس میں سوراخ ہوتے تھے، اور اس میں مثال کے طور پر آٹے کے اندر جو امپیورٹیز ایڈ ہو جاتی ہیں اس کو شیک کیا جاتا تھا تو صاف آٹا نیچے چلا جاتا تھا اور جو گندی چیز تھی وہ اوپر رہ جاتی تھی، ایسا ہوتا تھا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں غربال، غربال، اور اس کا جو ناؤن بنتا ہے، ورب بنتا ہے، وہ تغربلو۔ امام نے فرمایا تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو، تم لوگ چھان دیے جاؤ گے، فلٹر ہو جاؤ گے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا، کہا اتنے فلٹر ہو جاؤ گے، اتنے چھن جاؤ گے، اتنے چھن جاؤ گے کہ اگر ویٹ کے طور پہ دیکھیں تو امام نے فرمایا جیسے گندم گرین کا ایک تم وہ لے لو دانہ، اتنا تم کم ہو جاؤ گے جیسے صرف چھلکا باقی رہ گیا، باقی سب ختم ہو گیا، اتنے ختم ہو جاؤ گے تم لوگ۔ ان تمام امپیورٹیز کے ختم ہونے کے بعد سمجھ لو جیسے میں اپنے طور پہ کہوں گا جیسے 5% اور 10% باقی بچو گے وہ دین کے کام آئیں گے۔ امام نے فرمایا غیبت میں یہ ہوگا۔ اچھا اب مثلا فرض کیجئے میں 2025 میں بیٹھا ہوں، میں غیبت کے لیے انتظار کر رہا ہوں کہ امام کب تشریف لائیں گے، کیا میں نہیں چھانا جا رہا ہوں گا؟ ہاں چھانا جا رہا ہوں گا، تو غربلو امام نے فرمایا تھا۔ تو میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں کہ میں بچ گیا ہوں یا میں کٹ چکا ہوں، میں باہر جا چکا ہوں یا ابھی میں میدان میں باقی ہوں؟ ہاں ایک راستہ ہے صرف، یہ دیکھو میرے لیے آخرت اہم ہے یا دنیا اہم ہے۔ اگر دنیا میرے لیے اہم ہے تو میں نے امامہ بھی لگایا ہوا ہو، ابا بھی پہن لی ہو، مجلس بھی پڑھ رہا ہوں گا، اس کا مطلب میں کٹ چکا ہوں، میں کٹ چکا ہوں۔ پھر اگر الحمدللہ رب العالمین آخرت میرے لیے اہم ہے، میری زندگی کی ڈیسیشنز، میری پرائورٹیز آخرت طے کرتی ہے، اس کا مطلب ہے میں ابھی بچ گیا ہوں، میں بھی بچا ہوں۔ آپ کو اور مجھے 40 کے دن یہ عہد کرنا ہوتا ہے، اور ایک جملے کو میں بار بار دہرا چکا ہوں، وقت بھی ختم پر ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 6 بجنے میں کچھ منٹ پہ ہم اختتام پذیر کریں گے، پھر آپ 10-15 منٹ ماتم داری کریں گے انشاءاللہ، اور 6:15 بجے کے قریب انشاءاللہ نماز ادا کی جائے گی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک چیز بار بار آپ چیک کرتے رہیے گا، چونکہ ہمیں اس سلسلے مجالس کی یہ آخری مجلس ہے اور یہاں پہ اختتام پذیر ہوگا، تو اگر سمری کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو میں امام کو وہ جملہ دہراؤں گا کہ امام نے فرمایا کہ ایک دنیا ہے، ایک آخرت ہے، اور کچھ دنیا کے بیٹے ہیں اور کچھ آخرت کی اولاد ہے۔ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ، تم آخرت کے بیٹے بننا۔ تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آج کی دنیا میں اگر میں یہ جاننا چاہتا ہوں میں اہل آخرت ہوں یا اہل دنیا ہوں، کیا کروں؟ کیسے آزماؤں اپنے آپ کو؟ نام لینے کو تو میں کہہ دوں گا میں اہل آخرت ہوں۔ کیوں میں اہل آخرت ہوں؟ چونکہ آخرت پہ میرا بلیف ہے۔ میں کہتا ہوں ایک دن آئے گا، قیامت آئے گی، یہ کافی ہے۔ امام جن لوگوں سے خطاب کر رہے تھے وہ سب کے سب اہل آخرت تھے، چونکہ آخرت پہ مانتے تھے، وہ بس اتنا کافی ہے؟ نہیں، ایک سمپل فارمولہ ہے۔ میں زندگی میں جو بڑے فیصلے کرتا ہوں وہ دنیا کو دیکھ کے کرتا ہوں یا آخرت کو دیکھ کے کرتا ہوں؟ یہ فارمولہ ہے۔ ورنہ میں روزانہ کہتا رہا ہوں میں اہل آخرت ہوں، اہل آخرت ہوں، کیا فائدہ ہے؟ بولتے رہوں میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، کہنے سے ہو جاتا ہے؟ وہ کوفی سالوں تک بولتے رہے کہ ہم حسینی ہیں، لیکن جب ٹائم آیا امتحان کا تو امام فرماتے اذا موحسوا بالبلاء، جب آزمائشوں میں پڑے دیندار کم رہ گئے۔ تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے برادران محترم اور ہماری بہنیں، سب سے عرض کروں گا، اپنے لیے بھی عرض کروں گا، اپنے آپ کو نصیحت کروں گا، وہ یہ کہ اپنی زندگی میں یہ چیک کرتے رہو میں جب کسی سے دوستی کرتا ہوں دنیا کے لیے کرتا ہوں یا آخرت کے لیے؟ میں جب کوئی فیصلہ کرتا ہوں دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے؟ میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہوں گا، ہم میں سے شاید 80-90% کی کیریئر پلاننگ صرف دنیا کے لیے ہے، ہماری کیریئر پلاننگ میں آخرت نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے کہیں گے کہ ہم اہل آخرت ہیں؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم 25 بڑے فیصلے دنیا کی خاطر کر دیتے ہیں، اس کے بعد ایک جگہ جا کے اسٹک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں مولانا اب جب میں یہاں پھنس گیا ہوں اب آپ بتائیں میں آخرت کے لیے کیا کروں؟ تو صحیح کہہ رہے ہو، جب تم اتنی دور آ کے پھنس چکے ہو تو اب میں کیا بتاؤں کہ آخرت کے لیے کیا کروں؟ پھنسے کیوں تھے؟ یہاں تک آئے کیوں تھے تم؟ اب کون فیصلہ کرے گا کہ آخرت کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ تو پہلے دیکھنا تھا۔ تو ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کی اور میری زندگی، میرے جیسوں کی زندگی مجھے نہیں معلوم کتنے دن کتنے گھنٹے بچی ہے، لیکن آپ کو اور مجھے فوراً اپنی زندگی میں دیکھنا پڑے گا کہ مجھے اہل آخرت کیسے بننا ہے، آخرت کو پریورٹی کیسے دوں۔ اور جو ابھی جوان ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اپنے سونے کے وقت کو سوچو، اہل آخرت ہوں تو کتنے بجے سوؤں؟ اہل آخرت ہوں تو کتنے بجے اٹھوں؟ اگر اہل آخرت ہوں، اس آدمی نے مجھے یہ جملہ کہا ہے میں اہل دنیا ہوں تو کیا کروں گا، اہل آخرت ہوں گا تو کیا کروں گا؟ یہ موقع مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے، اہل دنیا ہوتا تو کیا کرے گا، اہل آخرت ہوگا تو کیا کرے گا؟ یہ کمپیریزن کرتے رہو۔ آپ کہیں گے یہ کمپیریزن میں کیوں کروں؟ جو زیارت ابھی آپ نے پڑھی اس نے یہی کیا، جو ابھی آپ نے زیارت پڑھی ہے اس کے جملوں کو جا کے ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے گا، اس نے یہی کیا کہ مولا آپ ایسے تھے، آپ کے مقابلے میں جو دشمن تھے وہ ایسے تھے۔ اور آخر میں جا کے ایک بات اور عرض کروں گا، یہ کبھی مت سوچنا اہل دنیا بھی اچھے ہوں گے۔ کبھی کبھی ہم لوگ کے ذہن میں یہ آتا ہے ٹھیک ہے خدا کو نہیں مانتا، بندہ تو پھر بھی اچھا ہے، یہ چمک کچھ دیر تک رہتی ہے۔ ابھی وہ جو دنیا کے بہت اچھے اچھے لوگ تھے انہی کے دیوے اسلحوں سے یہ سب مر رہے ہیں، جنہوں نے بڑے بڑے نعرے لگائے ہوئے تھے۔ البتہ میرا ایک عقیدہ ہے، اور میں نے سوچا تھا آخری پوائنٹ یہ ہوگا، وقت بالکل ختم ہو گیا، ایک بات میں آپ کی خدمت میں اب بس اختتام پہ لے جاتے ہوئے عرض کروں گا، جب امام تشریف لائیں گے بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ لوگ امام کا ساتھ دے دیں گے جن کو ہم سوچ نہیں سکتے تھے۔ سید الشہداء کے معاملے میں ایسا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے معاملے میں ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے معاملے میں سب سے نزدیک نبی کے ان کی قوم، ان کے خاندان کے علاوہ وہ تھے، جب نبی تشریف لائے تو ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی،
سلمان فارسی اللہ کے نبی کے نزدیک ترین لوگوں میں دوسرے وہ تھے جن کا قبیلہ چوری کے لیے مشہور تھا، ابو ذر غفاری۔ تیسرے نبی کے ساتھ دینے والوں میں ان کے خاندان میں بھی اگر لے لوں، ان کے چچاؤں نے ساتھ نہیں دیا، اس چچا نے ساتھ دیا کہ جو جنگل میں صرف شکار کرتے تھے۔ اور نبی کے ساتھ دینے والوں میں ایک وہ حقیر غلام تھا جو بیچارہ پتھروں کے نیچے دبا ہوا تھا، بلال حبشی۔ تو جو دعوے دار تھے وہ کہاں گئے؟ ایسا نہ ہو کل امام تشریف لائیں اور وہ لوگ امام کا ساتھ دینے کھڑے ہو جائیں جن کے بارے میں ہماری نظر یہ تھی کہ یہ تو کچھ اور ہی ہیں، یہ نہ ہو جائے کہیں۔ مولا نے قرآن کریم کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں، فرمایا کہ تمہیں خدا کا واسطہ قرآن کا خیال رکھنا، لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں۔ فرمایا مجھے ڈر یہ ہے کہ قرآن پر عمل کرنے میں دوسرے لوگ تم سے آگے نہ نکل جائیں کہیں، خیال رکھنا اس کا۔ تو میں بس یہی عرض کروں گا، یہ 40 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، خداوند متعال نے بہت لطف کیا ہے، بہت احسان کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو سید الشہداء کی محبت نصیب کی ہوئی۔ یہ کہ آپ اٹھ کر آئیں اپنے گھروں سے، مشکل حالات ہو جب بھی تشریف لائیں اور ان تمام حالات کو جھیلتے میں آئیں اور سید الشہداء کے غم میں بیٹھیں، یہ اللہ کی دی ہوئی سعادت ہے۔ یہاں میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ سید الشہداء کے فرش پہ آئے ہیں، یہ آپ کو شیطان لا ہی نہیں سکتا یہاں پہ۔ یہ صرف بی بی سیدہ کی دعا لا سکتی ہے آپ کو، یہ بی بی زینب کبریٰ کا وعدہ آپ کو لا سکتا ہے یہاں پہ، جو وہ مظلومہ یزید کے دربار میں کھڑی ہوئیں اور انہوں نے یزید سے کہا کہ لعین تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، تو ہمارا نام نہیں مٹا سکے گا۔ ان بی بی کے جذبے کی طاقت کروڑوں کو ہلا رہی ہے اس وقت۔ دوسرا نام جس کو سید الشہداء کے ساتھ سب سے زیادہ یاد رکھا جاتا ہے وہ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام۔ آج کا جو دن 40 کا دن ہے، یہ بڑا عجیب دن ہے۔ آج بی بی زینب اور امام زین العابدین تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد اپنے بھائی کی قبر پر دوبارہ تشریف لائے ہیں۔ انسانوں کی ایک عادت ہے، جب ملتے ہیں تو واقعے کو ادھر سے یاد کرتے ہیں جب بچھڑے تھے۔ تو میں یاد دلاؤں گا کہ جب بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کو آخری دفعہ دیکھا تھا تو بی بی طلہ زینبیہ پہ تھیں اور بھائی قربان ہو رہا تھا۔ یا اگر کبھی آخری مرتبہ لاشیں پہ تشریف لائیں تھیں تو 11 محرم کا دن تھا، جب بی بی زینب امام حسین کے بے سر لاشیں پر آئیں اور لاشیں کے برابر سے خاک کو ہاتھ میں بلند کر کے مدینے کا رخ کیا، فرمایا یا رسول اللہ ھذا حسین کا مرمل بالدماء، اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حسین ہے۔ یہ وہ ٹائم تھا جب بی بی آخری مرتبہ تشریف لائیں تھیں، اب بی بی ایک اور مرتبہ اپنے بھائی کے پاس آئی ہیں، ساری یادیں دوبارہ آ گئی ہوں گی، لیکن شاید جو پہلی چیز بی بی کو یاد آئی ہوگی وہ یہ کہ بھیا آپ نے ایک بچی امانت میں دی تھی۔ سب آ چکے لیکن وہ بچی نہیں آ سکی، وہ بچی زندان میں ہی رہ گئی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ یہ امام اپنے والد گرامی کو آخری مرتبہ کب دیکھ پائے تھے؟ جب خیمے سے باہر نکلے، امام حسین کے سر کو نیزے پر دیکھا اور فرمایا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔
امام زین العابدین تشریف لائے ہیں، بی بی زینب کبریٰ تشریف لائی ہیں، امام حسین کی قبر مقتحر کے اوپر۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس اس زیارت کے بعد جو لمحہ موجود ہے وہ لمحہ ہے جب اہل بیت اطہار علیہم السلام مدینے کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ جو کچھ میں اور آپ مجلس میں کر رہے ہیں، جو کچھ میں اور آپ جلوس میں کر رہے ہیں، وہ اس کی یاد ہے جو امام زین العابدین نے انجام دیا۔ جب مولا مدینے کی طرف تشریف لے جانے لگے، ایک شاعر نے کہا مولا کیا میں جاؤں آپ کے آنے کی خبر اہل مدینہ کو دوں؟ امام نے فرمایا جاؤ۔ وہ مدینے پہنچا اور اس نے شعر پڑھا، یا اہل یثرب لا مقابلکم، اہل یثرب تم یہاں بیٹھے ہو، حسین کے بیٹے تشریف لا رہے ہیں۔ روایت بیان کرتی ہیں اہل مدینہ اٹھ کر مدینے سے باہر گئے، امام زین العابدین کے لیے ایک نشست تیار ہوئی، امام سر تا پا سیاہ لباس میں تھے، امام نے خطبہ ارشاد فرمایا، نبی کی وصف کی، اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، فاطمہ اور علی کا بیٹا شہید ہو گیا، نواسہ رسول مارا گیا۔ مصائب کو بیان کیا، بس مصائب کے جملوں کو عرض کرنے کے لیے ایک موقع پر کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا مولا اس سفر میں سب سے سخت وقت کون سا تھا؟ فرمایا الشام الشام الشام، منہال، کبھی کوئی ہمیں آگ برساتا تھا، کبھی ہم پر لکڑیاں پھینکتے تھے، امام نے شام تعبیر کی۔ عزیزو ایک وقت آیا جب بی بی زینب کبریٰ مدینے میں داخل ہوئیں، کیا میں یاد دلاؤں وہ وقت جب امام حسین نے رسول خدا کو الوداع کیا تھا؟ آج بی بی زینب تشریف لائی ہے، اللہ کے نبی کے روضے پر گئی ہے، اور اب ایک جملے میں اور عرض کروں گا، ایک وقت تھا جب امام حسین نے ماں کے جنازے پر کھڑے ہو کر الوداع کیا تھا۔ امیر المومنین نے روایت کی تھی، خدا کی قسم فاطمہ کا ہاتھ کفن سے برآمد ہوا تھا۔ اب ایک اور موقع ہے، امام حسین تشریف لائے ہیں، نانا کے روضے پر امام زین العابدین آئے ہیں، نانا کے روضے پر گئے ہیں، بی بی زینب تشریف لائی ہیں۔ ایک جملہ مصائب کا آخری جملہ عرض کروں گا، اپنے آپ کو بی بی زینب کے غم سے نزدیک لانے کے لیے بس ایک جملے میں عرض کروں گا، بڑا سخت وقت ہوتا ہے جب ہم کسی کو دفنا کر آئیں اور گھر واپس آئیں اور اس گھر سے مرحوم کی یاد آتی ہے۔ بی بی زینب کبریٰ آپ کو ہمارا سلام، آپ اون و محمد پہ نہیں روئی تھی، آپ نے اپنے بچوں کا جنازہ نہیں لیا تھا، زندان میں اون و محمد کا سر نہیں لیا تھا۔ اب آج بی بی زینب اپنے گھر واپس آئی ہے، در و دیوار سے اون و محمد کی یاد آ رہی ہے، آج بی بی رو رہی ہے اپنے اون و محمد پر، ماتم حسین۔